یہ داستان ہے ایک ایسی بستی کی جہاں دلیل نہیں پتھر بات کرتے تھے۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ ہم کسی نبی یا کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سچ کو جھٹلانے میں اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اے انتقیہ والو، یہ تینوں پاگل ہو چکے ہیں، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا دین جھوٹا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے وقت کے ایک نہیں 3 رسولوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اگر دی۔ تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ دھمکی کسی عام انسان کو نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو دی جا رہی تھی۔ مگر پھر مجمع کو چیرتا ہوا ایک شخص آیا، ایک ایسا شخص جو نہ بادشاہ تھا نہ سپہ سالار، مگر اس نے کچھ ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دوستو، ہم سب اکثر سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے، لیکن اکثر لوگ صرف اسے ثواب کے لیے یا اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں، مگر اس کے اندر چھپے اس عظیم واقعے پر غور نہیں کرتے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو تو سچ پر کیسے قائم رہنا ہے۔ جناب، آپ یہ سورہ یاسین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اس سورہ کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم تو آج تک صرف ثواب اور اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے ہی سورہ یاسین پڑھتے رہے، اور ہم نے آج تک اس کے اندر چھپے راز معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ یاسین کی کہانی، اور یہ کہ سورہ یاسین ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اور اصحاب القریہ بستی والوں کا واقعہ کیا ہے، اور وہ 3 رسول کون تھے، اور وہ پر اسرار شخص کون تھا جس نے اپنی قوم کے لیے جان دے دی مگر بد دعا نہیں دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے، یا کچھ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے۔ مفسر قرآن امام ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ یہ بستی غالباً انطاکیہ تھی، جو آج کل ترکی میں ہے۔ یہ بستی بہت خوشحال تھی، اس میں دولت کی فراوانی تھی، باغات تھے، تجارت تھی، لیکن کمی تھی تو ایک چیز کی کمی تھی، ہدایت۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول چکے تھے۔ ہماری یہ دولت، یہ شان سب ہمارے ان بتوں کی دین ہے۔ اللہ کا دستور ہے کہ وہ حجت تمام کیے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف 2 رسول بھیجے۔ علماء اور مفسرین جیسے کہ امام ابن جریر اور امام طبری رحمت اللہ علیہم نے ان کے نام صادق اور صدوق یا شمعون یا یوحنا بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن نے نام نہیں بتائے، صرف انہیں المرسلون بھیجے ہوئے کہا ہے، تو اہم ان کے نام نہیں، اہم ان کا کام ہے۔ اے قوم، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بتوں کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم تو ہمارے جیسے عام انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ہم کیسے مان لیں کہ خدا تم سے بات کرتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ وہی اعتراض ہے جو ہر دور کے کافروں نے کیا کہ نبی انسان کیوں ہے، وہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ جب ان لوگوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا، ان پر تشدد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ قرآن کہتا ہے فَأَجْدَزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے انہیں طاقت بخشی۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف پورا شہر، ان کی طاقت، ان کی فوج اور ان کا تکبر، اور دوسری طرف صرف 3 نہتے رسول۔ بستی والوں نے کہا، تمہارے اندر نحوست ہے، جب سے تم آئے ہو اختلافات ہو رہے ہیں۔ اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے،
तुम्हारे अपने करतूत ही ये हालात ला रहे हैं। क्या सच बात सुनना तुम्हें नहुसत लगता है? गौर कीजिए, आज भी जब कोई दीन की सही बात करता है तो लोग कहते हैं, यार तुमने आकर तफरका डाल दिया, सब सुकून से चल रहा था। हक बात को फितना कहा जाता है। रसूलों ने दलील दी, अल्लाह की निशानियों की तरफ बुलाया, लेकिन ताकत के नशे में चूर वो कौम अंधी हो चुकी थी और उन्होंने रसूलों को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। ठीक उसी वक्त जब हालात इंतहाई कशीदा थे, शहर के दूसरे किनारे से यानी अक्सातुल मदीना से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि उस शख्स का नाम हबीब नज्जार था और नज्जार का मतलब है बड़ाई यानी कि कारपेंटर। हबीब नज्जार कोई अमीर कबीर सरदार नहीं था। ये एक आम और मेहनती इंसान था जो मेहनत से अपनी रोजी कमाया करता था, लेकिन उसके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की मोहब्बत में जिंदा था। उसने जब सुना कि मेरी कौम रसूलों को कत्ल करने लगी है तो वो खामोश नहीं बैठा, वो अपनी कौम की तरफ दौड़ता हुआ आया। यानी हमें भी हक की हिमायत में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो। ये तुमसे कोई माल नहीं मांगते, कोई अजर नहीं मांगते और ये खुद हिदायत पर है। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उस जात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाहु अकबर, ये कैसी जबरदस्त दलील थी। हबीब नज्जार ने ये नहीं कहा तुम क्यों इबादत करते हो, उसने कहा कि मैं क्यों ना इबादत करूं। उसने अपने ईमान का ऐलान सबके सामने किया, हालांकि वो जानता था कि ये खूनखार भेड़िए उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर वही हुआ कि जिसका डर था। कौम ने उसकी एक दलील ना सुनी। तफसीर इब्ने कसीर में सैयदना इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि उन कुफ़ार ने उस मोमिन मर्द को बुरी तरह मारा पीटा, उसे गिराकर उसके पेट पर चढ़ बैठे और उसे पैरों से रौंदने लगे, यहाँ तक कि पत्थर मारते मारते उसी वक्त शहीद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल ट्विस्ट अब है। जैसे ही उसकी रूह जिस्म से निकली, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ील दुखुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ। कोई हिसाब नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, इधर शहादत और उधर अल्लाह की जन्नत। और जन्नत में जाकर उस शख्स ने क्या कहा? या उसने बद्दुआ दी कि अल्लाह उन ज़ालिमों को तबाह कर दे, इन्होंने मुझे मारा है? नहीं, बल्कि उसने कहा, क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, काश काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे कैसे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं खैर ख्वाही कि मरने के बाद भी हबीब नज्जार को अपनी कौम की फिक्र थी कि काश वो ये अंजाम देख ले तो शायद कोई ईमान ले आए। और बस्ती वालों का क्या बना? अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई फौज नहीं भेजी, कोई फरिश्ते नहीं उतारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमें फौज भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। तफसीर इब्ने कसीर कहती है कि बस एक सोइहा, एक ज़बरदस्त चीख चिंगाड़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शहर के दरवाजे को पकड़कर एक चीख मारी और वो सब के सब बुझकर राख हो गए, खामोश हो गए, ऐसे जैसे कि वहाँ कोई कभी बसता ही नहीं था। अब सवाल ये है कि 1400 साल बाद इस वाक़ये का मुझसे और आपसे क्या ताल्लुक़ है? तो दोस्तों, अस्हाबुल करिया का वाक़या हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। पहली बात कि अक्सरियत मयार नहीं है। पूरी बस्ती गलत थी, सिर्फ 3 रसूल और एक हबीब नज्जार ये सही थे। यानी अक्सरियत हमेशा हक की निशानी नहीं होती। और आज हम देखते हैं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वही करने लगते हैं। तो ट्रेंड के पीछे मत भागे, हक को पहचाने, हक को देखें। और दूसरी बात, तबलीग का जज्बा। हबीब नज्जार आलिम नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, एक आम इंसान थे, लेकिन जब दीन पर आंच आई तो वो ये सोचकर घर नहीं बैठे रहे कि ये तो मौलवियों का काम है, इसके लिए 18 उलूम हासिल करना पड़ेंगे, जो जहाँ लगा लगा रहने तो मुझे क्या है। नहीं, बल्कि वो हक के साथ डट कर खड़े भी हो गए और लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत भी दी। और आज हमें भी अपने हिस्से का चिराग जलाना है
اور سورہ یاسین سے ملنے والا تیسرا یہ پیغام کہ خیر خواہی، جو لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں۔ دائی کا دل حبیب نجار جیسا ہونا چاہیے، پتھر کھا کر بھی کہیں کہ کاش یہ لوگ جان لیں، کاش یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ دوستو، امید ہے کہ سورہ یاسین کے اس حصے کو اب جب آپ تلاوت کریں گے تو حبیب نجار کی وہ تڑپ آپ کو محسوس ضرور ہوگی۔ اور میرے پاس الحمدللہ کچھ تفاسیر اور اسلام سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں موجود ہیں، میں نے یہ ساری تحقیق وہیں سے کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ثواب کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کے لیے بھی پڑھیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں عام پیش کی جا رہی ہیں، ہم قرآن اور صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ کہانیوں کو اس طرح پیش کریں کہ ہمارے نوجوان جو نیٹ فلکس اور موویز کے عادی ہیں وہ جان سکیں کہ اصل ہیروز کون ہیں، اصل کہانیاں کیا ہے، وہ اسلام سے واقف ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو سورہ یاسین کے بقیہ حصے کو سمجھنے کے لیے یا اصحاب فیل پر بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس کمیونٹی کو جوائن کریں، ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ مل کر ہی اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔